موجود ہے ان میں جو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں تو گنڈا پور صاحب نے بتائی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں سے میرا سوال بھی آپ کے توسط سے کہ سارے بھوکے ننگے لوگ جن کا کپڑے ڈھکنے کو نہیں تھا وہ سیاست میں آ کے بغیر نوکری اور بغیر کاروبار کے ارب پتی کیسے بن گئے؟ یہ سوال قوم کے سامنے ہونا چاہیے اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ جی ہم رپورٹرز ہیں، ہم میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ہمارے والد یہ کام کرتے تھے، ہمارے پردادا یہ کام کرتے تھے۔ لیکن جن کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی نوکری ہے وہ اچانک سے کہاں سے ارب پتی آ گئے؟ نہ کپڑے ڈھکنے کے ان کا چیزیں تھیں اور یہ آج آ کے بدماش بنے پھر رہے ہیں ملک کے اندر، اور ہر دور کے اندر انہوں نے ڈرامے بازی کی ہے۔ اور دیکھیں ہماری بڑی کلیئرٹی ہے، 40 سال سے آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کبھی فتویٰ دے دیا بے نظیر بھٹو کے نام پر، بھٹو صاحبہ کے نام پہ فتویٰ دے دیا، ڈیزل کی پرچیاں لے لی، پرمٹ لے لیے، وہاں بلے بلے سب کی شروع ہو گئی۔ نواز شریف کو انڈین ایجنٹ کا، اس کے بعد اس کی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے، اس سے دوڑ چھوڑ کر لی مولانا نے۔ اس کے بعد مشرف کے دور میں کہا کہ جی عامر ہے، ہم عامر کی حکمرانی نہیں مانیں گے، اس کے الیکشنز کو بیسٹ الیکشنز کہہ کے ایک صوبے میں حکمرانی کر لی۔ اور اس کے بعد یہ جو سارا پھلندہ ہے اربوں روپے کا جو آپ کے پاس ابھی گنڈا پور صاحب بتائیں گے بھی، یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ ڈرامے بازی صرف اس چیز کی ہے کہ ہم عمران خان صاحب جو ہے وہ نان کمپرومائزنگ آدمی اور کوئی صوبے میں اور کوئی کشمیر کمیٹی دے رہے۔ بتائے مولانا کہ کشمیر کمیٹی کے اندر کیا کیا پچھلے کئی سالوں میں جو سوائے چوری اور لوٹ ماری کے؟ اور آپ مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جب بولا جائے، ابھی ایک ریسنٹ انٹرویو ہے سلیم صافی صاحب کا، اس میں کہتا ہے کہ جی میں صادق اور امین کے لیے، انہوں نے کہا جی کورٹس کے پاس اب چلے جائیں، آپ کو صادق امین ڈکلیئر کر دیں اگر کورٹس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ آگے جواب دیتا ہے کہ میں کورٹس کے پاس کیا جاؤں، میں تو جوتے کی نوک پہ سمجھتا ہوں لوگوں کو۔ تو یہ کیا آئین اور قانون سے بڑا ہو گیا ہے؟ یا پاکستان میں کوئی بھی آدمی آئین اور قانون سے زیادہ بڑا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، آپ پولیس والوں کو ڈنڈے ماریں، پولیس والوں کو گریبانوں میں پکڑیں؟ یہ اسلام میں کہاں بتایا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں وہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ ہم کسی کی مسلمان ہونے پہ شک نہیں کر رہے، لیکن ہم کسی کو یہ حکومت مذہب کے نام پہ آگے کھلواڑ بھی نہیں کرنے دے گی۔ ابھی امین گنڈا پور صاحب آپ کو چیزیں بتائیں گے جس کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگ ڈیٹیلز بھی دیکھیں گے۔ 25 لاکھ روپے کا گھر ہے، 6 گھر 25 لاکھ روپے کے۔ میں آج آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ مولانا 25 لاکھ کا گھر میں 50 میں لیتا ہوں، 75 میں لیتا ہوں، کروڑ میں لیتا ہوں، 1.25 میں لیتا ہوں، 1.5 میں لیتا ہوں، 2.5 میں لیتا ہوں، 2.5 میں لیتا ہوں، 3 میں دیتا ہوں، بیٹھے بڑھائے اتنا پروفٹ دے رہا ہوں، بیچو۔ لیکن آپ کو فراڈ سارے نظر آئیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں گے جی آپ نے کیا نوکری کی تھی، آپ کا کیا کاروبار تھا، آپ کے باپ کا کیا کاروبار تھا، آپ کے باپ کی کیا نوکری تھی، دادا پردادا کی کیا نوکری کاروبار تھا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ دھمکا کر، غنڈہ گردی کر کے، بدماشی کر کے آپ گورنمنٹ کی ہیڈ کو چیلنج کریں گے؟ آؤ مولانا صاحب، کل کی بجائے آج استعفے دو، کل کے بجائے آج اسلام آباد آؤ، دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں تم نے پہلے کیا کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈیزل کے پرمٹ دے دیں گے، ہم تمہیں کیا کہتے ہیں جدادیں دے دیں گے، بے نامی پراپرٹیز دے دیں گے، اربوں روپے کے اثاثے دے دیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جو کرنا ہے ٹل کا زور لگانا ہے لگا لو، لیکن ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں اس بار کہ یہ تماشا جو تم نے مذہب کے نام پہ شروع کیا ہوا ہے گمراہ کرنے کا، اور جو معصوم بچے ہیں ان کو جو گمراہ کر کے سڑکوں پہ لا کر تم چاہتے ہو کہ ان کے خون سے ہولی کھیل کر تم اقتدار پالو گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ گورنمنٹ کا آج سے پی ڈی ایم کے اندر گورنمنٹ کی 2 ریزرویشنز ہیں۔ ایک، کووڈ پھیل رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مخالف جو کارکنان ہیں وہ ہم سے اختلاف کرتے ہوں گے کہ ان کی جانوں سے ان کی جانیں خطرے میں جائیں، ان کے ماں باپ بوڑھے بزرگوں کو کووڈ لگے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ماڈل ٹاؤن کی طرح نہیں چاہتے کہ کوئی کرمنلز ہیں، یہ اپنے بندوں کو پہلے بھی مروا چکے ہیں، آج بھی تحریک کے نام پہ ان کو مار کر الزامات لگانا چاہتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کارکنان جو مذہبی تعلیم لے رہے ہیں یا وہ کسی اور پارٹی کے پیچھے کھڑے ہوئے، ان سے میری گزارش ہے ہم سے اختلاف کریں، ہمیں نہیں پسند کرتے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اپنی جانوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی جان تو امپورٹنٹ ہے، آپ کے بزرگوں کی جان ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے۔ اور میں آخر میں کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ میں گنڈا پور صاحب کے حوالے کروں باقی ڈیٹیلز اور کرتوت جو مولانا کے ہیں، اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہوگی میڈیا کی ڈی ایس این جیز اور کیمراز پورے پاکستان میں جو چیزیں گنڈا پور صاحب بتائیں گے آپ کو،
وہاں آپ لوگ جا کے خود ویریفائی کریں. اگر ہم غلط ہوں تو ہمارا گریبان پکڑیں, ورنہ اس منافق مولوی کا ضرور گریبان پکڑیں. کیونکہ اب مولانا کو پتہ ہے, نیب نے بھی انکوائری کال کر لی ہے, اس میں بھی وہ ڈٹائی کی طرح کہتا ہے کہ جی ایک پارٹی کو بلایا تو ان کی صاحبزادی کہتی ہے کہ جی میں پتھر اور گولے برساؤں گی, دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں مجھے بلا کے دیکھے. تو اگر جب بنانا ریپبلک کی طرح ملک کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونا. شہیدوں کو ساتھ, شہیدوں کی پراپرٹیاں بھی آپ نے کھا لی ہیں, آپ نے شہیدوں کو بھی نہیں بخشا ہے, آپ نے خواتین کو نہیں بخشا, آپ نے کسی آدمی کو نہیں بخشا. یہ کون سا مذہب ہے, کون سا طرز سیاست ہے, کون سی اسلام ہے جس کے اندر, شاید مولانا صاحب کو مجھ سے زیادہ اسلام پتا ہو, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا, لیکن جتنا اسلام مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے برخ ہیں جو مولانا کر رہے ہیں. ہم اسلام کے ساتھ بھی, مذہب کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے. اور جہاں تک مولانا کا یہ سوچ ہے کہ وہ جوتے کی نوک پہ سب کو رکھتا ہے, آئینہ قانون سے بالا تر ہے, اور عدلیہ کے لیے یا تحقیقاتی اداروں کے لیے ایسی بات کرے گا, تو اس کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کی سیاست کو زمین بوس گاڑ دیں گے, اور ہم اس کی سیاست اور اس کی بدماشی کو اپنے جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں. گنڈا پور صاحب آگے بتائیں ڈیٹیلز پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 3 سوال کیے تھے جس کا جواب مجھے نہیں ملا, اور اب میں قانونی ماہرین سے بات چیت کر رہا ہوں اور عدالت میں اسے یہ جواب لوں گا, اس کو جواب دینا پڑے گا. ایک سوال میرا تھا اجیت دوال کے بارے میں, کس کی اس سے میٹنگ ہوئی اور اس میں کیا بات چیت ہوئی, یہ کون کو بتائے, اس نے نہیں بتایا آپ تک. اجیت دوال جو کہ مولانا فضل الرحمان, ظاہری بات ہے اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا دوسرا میرا تھا کہ جو اس نے آزادی مارچ کی تھی, اس میں اس کے دوران بین الاقوامی قوتوں سے اس کے رابطے تھے, اور کشمیر کی کاز کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر یہ جواب نہیں دیا, عدالت میں اس کو دینا پڑے گا. تیسرا کہ اس کو پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرنے کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے, اس بارے میں بھی اس نے جواب نہیں دیا. یہ جواب تو عدالت میں انشاءاللہ میں اس سے لے لوں گا. اس کے ساتھ جو یہ خود ساختہ صادق اور امین اپنے آپ کو اس دن ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا, اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں ہم نے پہلے بتائی تھیں, اب آپ کے توسط سے پتہ چلا ہمیں کہ نیب نے ان سب لوگوں کو بلا کے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, اور یہ جو چوروں کا سردار بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے, اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے خلاف گرفت تنگ ہو چکی ہے, اور اب یہ گرفت میں آ چکا ہے. اس لیے یہ دھمکی آمیز لہجہ, اداروں کو دھمکیاں دینا, یہ کہنا کہ جی میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, میرے قدموں کے برابر نہیں ہے, یہ کیا میسج دے رہا ہے پوری دنیا کو اور پاکستان کو, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اب خود ساختہ صادق اور امین صاحب نے, یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے خود جمع کیے ہیں وتھ ایفیڈیوٹ. وہ جداد ہیں تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, سوالنامہ بھی جا چکا ہے, سوالنامے کا جواب مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں دے گا, لیکن اس کو دینا پڑے گا. اس کو ادارے مجبور کریں اس بات پہ کہ یہ جواب دیں ان کا. اب اس میں یہ لکھ رہا ہے, اس کی ایک پراپرٹی ہے ڈی اے خان میں جو اس نے خود مانی ہے اس کے اندر ایفیڈیوٹ کے اوپر, اور مارکیٹ ویلیو لکھی ہے اس کی. یہ اس کا ایک ڈی خان میں ایک 40 کنال کے اوپر ایک بنگل, ایک نہیں بنگلات ہیں اس کے, 6 بنگلے ہیں اس کے, اور ان 6 بنگلوں میں کون رہائش پذیر ہے, اس میں ایک یہ خود ہے, ایک میں اس کے وہ 2 بیٹے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے, اس میں 2 اس کے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے, اور ایک اس کا وہ بھائی کہ جو ٹی این ٹی میں بھرتی ہوا, پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا افسر جو ٹی این ٹی کا ملازم تھا اور وہاں سے ڈی ایم جی بن گیا, اور کیسے بنا وہ بھی یہ جواب دے اس بات کا, اور جن حکومتوں نے بنایا اس کو وہ بھی جواب دیں اس بات کا کہ کیا تھریٹ تھی. یہی بلیک میلنگ اور بتہ خوری جو مولانا کرتا رہا ہے ہر حکومت سے, اسی کے سبب یہ بنا. یہ اب یہ اس میں لکھ رہا ہے, ان 6 بنگلوں کی قیمت یہ لکھ رہا ہے 2.5 بلین, 25 لاکھ روپے. اب میں آپ کو شیئر کر دوں گا ویڈیوز ان کی بار بار سے, اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے چونکہ موجود ہیں ہر جگہ پہ نمائندے, اندر جا کے اس کو اپنی یہ تلاشی دینی پڑے گی, کیونکہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے, اور اگر یہ چور نہیں ہے تلاشی دے. آپ ان بنگلوں کو جا کے چیک کریں اور ایویلیٹ کریں اس کو کہ کیا یہ بنگلے 25 لاکھ روپے کے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا صادق اور امین یہ شخص ہے, خود ساختہ جو بنا ہوا ہے. دوسری اس کی پراپرٹی ایک اور بنگلہ اس نے 2 بنگلے اس کے شو کیے عبدالخیل اپنے گاؤں میں, اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا. ایک بہت بڑے ہاتھے پہ ایک کور ایریا میں وہ 2 بنگلے بنے ہوئے ہیں, اور قیمت لکھ رہا ہے اس کی 15 لاکھ روپے. تو یہ کون سا ٹھیکیدار ہے, یہ کون سے بنگلے ہیں جو اتنے کم پیسوں میں بنتے ہیں. پھر نیچے لکھ رہا ہے اپنی فرنیچر کی ویلیو, یہ اس کی اپنے ڈاکومنٹ سے جو جمع کرائے ہیں 60,000 روپیز. آپ ذرا چلے جائیں مولانا صاحب کے اپنے ڈرائنگ روم میں, جو ایک کرسی سے بیٹھ کے انٹرویو دیتا رہا ہے کئی دفعہ, یہ اس ایک کرسی کی قیمت بھی 1 لاکھ سے اوپر ہوگی. اور یہ 6 بنگلے اور پھر یہ 2 بنگلے اور ان کے اندر فرنیچر کی ٹوٹل کاسٹ 60,000 روپے. یہ قوم سے ایک مذاق ہے. تو پہلے تو اس کا یہ جواب دے. ساتھ ساتھ ابھی جو سوالنامہ آیا ہے, مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ اس سوالنامے میں ایک سوال اس پہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شہیدوں کے لیے آرمی کو زمین دی گئی, اس زمین میں بھی اس نے
इंतकाल चढ़वाया अपने लोगों के फ्रंट बैंड के नाम के ऊपर, और वो सवालनामे में मौजूद है, उसके जवाब आने का इंतजार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुराना केस है। जब शहीदों को जमीन चाहिए थी, इसकी हुकूमत थी वहां पर, इसकी सूबाई हुकूमत में इसने ब्लैकमेल किया, जिस तरह इदारों को हुकूमतों को ब्लैकमेल करता है, और इसने भत्ते के तौर पे वो जमीन ली और शहीदों की जमीन में हिस्सा लिया और अपने फ्रंट मैन के नाम पे चढ़ाया। ये भी आपके सामने आ जाएगा। लबे लुबाब ये है कि मौलाना साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, मौलाना साहब आपको चोरी का जवाब देना पड़ेगा। आप ये धमकी आमेज लहजे के साथ इदारों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये हुकूमत आपको नहीं छोड़ेगी। आपने जो हड़प किए हैं अरबों रुपए, इसका जवाब देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो बाकी जो बैन अवी इदारों के साथ से काम किया और पाकिस्तान को कमजोर करने का काम किया, उसका जवाब तो मैं अदालत में से ले लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नैब जो है अपनी कार्रवाई करके ये जितनी भी चीज़ों पे सवालनामे भेजे हैं और जो फ्रंट मैन की जायदादें जो डिटेल्स उनके पास हैं और सबको बुलाया है, उनसे पूरी तरह इंटरोगेट करके मौलाना को इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह सजा होगी। एक चीज़ और भी यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जो सारी तकलीफ, परेशानी और बौखलाहट है वो ये है कि जो 40-45 साल से, क्योंकि सभी लोगों ने व्हीलिंग डीलिंग की है, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, सब ने इसकी ब्लैक मेलिंग पे आके मौलाना डीजल की अपने घुटने टेक दिए। इमरान खान अपोजिशन में इमरान खान साहब जब थे वो तब नहीं झुके, वो आज नहीं झुकेंगे, वो कल नहीं झुकेंगे। मौलाना को सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी इस चीज की है कि उसकी गिरफ्त तंग होती जा रही है, अब वो इदारों से भाग नहीं सकता, और उसके लिए वो दो चीजें हमेशा की तरह करता है। एक, मजहब का इस्तेमाल करता है जो इस बार हम किसी तरह होने नहीं देंगे, और ये सारे मुसलमान पाकिस्तानियों का राइट है। और हम बताएंगे कि हम शहर में रहने वाले हैं, लेकिन हम भी अपने मजहब के बारे में उतना ही एहतराम और उसके साथ प्यार उतना ही करता है जितना आम मुसलमान करता है। कोई ये खास मुसलमान नहीं है मौलाना। नंबर दो, ये मासूम लोग जो मदरसों में कुरान शरीफ की तालीमात लेने आते हैं, उनको गुमराह करके उनके हाथ में डंडे बंदूकें पकड़वा कर उनको सड़कों पे लेके आता है अपने पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर, और इसने पहले भी किया, और उसके अंदर फिर ये गोलियां मरवा के उनको मरवा भी देता है। तो अब एहतसाब सिर्फ लूट घसूट, डीजल के परमिट, अरबों रुपए की जमीनें, कारोबार ना होने का, नौकरी ना होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बाद अब उन कत्ल आम का भी है जो इसने पास्ट में किए हैं। और जो गंडापुर साहब ने बात बताई, मैं आपके तवस्सुस से, गंडापुर साहब की इजाजत से कहता हूं कि मौलाना की जितनी भी चीजें लिखी हुई है उसको 10 गुना कीमत में खरीद ले, और मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ और अपनी कीमत भी लगा ले, फिर आप बताते हैं कि हम कितनी कीमत देते हैं। हुकूमत जब्त कर लेगी, क्योंकि एक तो बेनामी है बहुत ज्यादा, दूसरी बात यह है जो इसने लिखा है। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये रोक नहीं सकता, आप अपने तमाम अपने चैनल जो हैं उनके नुमाइंदे भेजें, और सिर्फ ये जो इसने खुद लिखा है कीमत, जरा इन बंगलों की कीमत लगवा लें, और आप जरा बताएं कि ये इतने कम पैसों में ये बंगले कहाँ से बनाता फिर रहा है, और जमीन की जो प्रॉपर्टी की कीमत है वहां पे वो डी खान में जाके पता चल जाएगी आपको। इसको एक्सपोज करें इस चीज के ऊपर, जकूज़ी का आप जिक्र कर दें। हाँ, ये तो खैर वो जब ये जाएंगे और ये बंगले के अंदर से वीडियो बनाएंगे, जो मौलाना साहब अगर आपको नहीं छोड़ता तो इसका मतलब है वो चोर है, फिर तो डिक्लेयर हो गया कि चोर है। और अगर आपको छोड़ता है तो जरा देख लेना, ये 60,000 रुपए के फर्नीचर के हिसाब करते हुए जरा मौलाना साहब के वॉशरूम में वो 10 लाख से ज्यादा कीमती जो जकूज़ी एक लगाई हुई है, इसलिए वो भी देख लेना कि वो 60,000 में आती है या कितने में आती है। तो ये सारा आप करें, इसको एक्सपोज करें इसको, और इदारे जो है उनको धमकियां जो दे रहा है, मेरी पूरी कौम को मेरा मैसेज है कि इदारे की धमकियों में मजीद नहीं आएंगे और इसको एक्सपोज करेंगे और इसको जल्द सजा होगी इंशाल्लाह। आखिरी चीज जो आपसे जिक्र कर रहा था, देखिए आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो हमारे लिए हो या किसी के लिए भी हो, कि 11 पार्टियां पीडीएम के अंदर समेत मौलाना के जो नैनी और आया का किरदार अदा कर रहे हैं आजकल, हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं परवरिश करने के लिए, मरियम नवाज और बिलावल के लिए। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब इन 11 पार्टियों के अगेंस्ट एक अकेला आदमी खड़ा हुआ है, और उसका कसूर ये है कि जो 35 साल में वो डीलें लोग करते आए हैं, वो अब पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा नहीं करना चाहता, वो डील नहीं करना चाहता। वो पाकिस्तान को आगे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बना रहा है, प्रोडक्टिव पाकिस्तान बना रहा है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज करा रहा है, डू मोर के नारे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी टर्न अराउंड हो गई है, अच्छी तरफ चलना शुरू की, अच्छी सिफ्त की तरफ। इनको बुखलाट है, और ऑन टॉप ऑफ इट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको पता है कि इमरान खान की ऐसी 100 हुकूमतें आए और जाएं, लेकिन मौलाना जैसे लोगों को अब ये हुकूमत ना कॉम्प्रोमाइज करेगी, और अपने इदारे और कानूनी तौर पर जो हमारी रिट है जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग इदारे जो हैं वो ऑटोनमस हैं और इंडिपेंडेंट हैं,
ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے گا. جیسے گنڈاپور صاحب نے بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ ایک عام نوکری سے ڈی ایم جی گروپ کے اندر چلا گیا. آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ مولانا بتاؤ تمہاری نوکری کیا ہے, تمہارا کاروبار کیا ہے, تم نے اتنی جائیدادیں کہاں سے بنائی. آپ کا سوال ہونا چاہیے جو ڈیکلیئرڈ اماؤنٹس ہیں اس کے اندر آپ کے توسط سے ہم سارے مل کے شیئر کر لیں گے آپس میں. جب ہم خرید لیں گے 3 4 5 گنا 10 گنا پرائز کے اوپر, تو یہ تو بڑا اچھا سودا میں دے رہا ہوں آپ کے توسط سے. اگر میری 2 روپے کی چیز کوئی مجھے 10 روپے دیتا تو میں تو آج ہی کے دن ویلکم کر لوں گا. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ میرا پھر ان کارکنوں سے گزارش ہے اپنی جانوں کا خیال کریں کووڈ سے, اور اپنے آپ کو مرنے سے بجائیں. یہ کرمنل اس حد تک بلبلا اٹھے کہ یہ کئی لوگ مارنے کے چکر میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کمزور ہے. گورنمنٹ یا اسٹیٹ کسی بھی ملک کی کہیں بھی اسپیشلی پاکستان کی انسانوں سے نہیں ڈرتی, اور ایسی دھمکیاں جیب کترے اور روڈ پہ موٹر سائیکل چوری کرنے والے روز دیتے ہیں. اگر احتساب اور جیلیں اور قانون سے اس جیب کترے کے لیے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پھر ان جیلوں کو بھی کھول دیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ معصوم اپنی بھوک کی وجہ سے گناہ غلطی کر کے سزا پا رہے ہیں. لیکن یہ وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کو, کشمیر کمیٹیوں کو استعمال کیا اور دشمن ملک کی زبان بولی اور ہر چیز کو کنٹروورشل اور کرٹیسزم کر کر پاکستان کا نام خراب کیا. اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بہت شکریہ جی. نویل احمد کے پی پی سے. سر آپ نے کہا ہے کہ یو آر موونگ ٹو دی کورٹ اگینسٹ مولانا فار ہز alleged involvement in اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز. سو آپ کی جو آپ کے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے, کیا آپ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ کریں گے, کوئی ٹریجن کی مطلب چارجز کے لیے جائیں گے؟ اس کے بارے میں جی میں نے جس طرح بتایا آپ کو قانونی ماہرین سے بات چیت ہو رہی ہے اور پورا کیس تیار ہو رہا ہے, اور جیسے وہ مشورہ دیں گے اس کے مطابق ہی جو دفعات لگتے ہیں انہی دفعات کو ہی آگے رکھ کے اس کو ہم لے کے جائیں گے. اس کے ثبوت انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ کیس جاتے ہیں تو ٹریجن کا کیس ہوتا ہے. اب دیکھیں میں تو چونکہ قانون کا ماہر نہیں ہوں, میں نے بتایا کہ ماہرین سے بات ہو رہی ہے, جب وہ کیس ہم انشاءاللہ فائل کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. وہاب کامران سما سے. سر فیصل صاحب نے تو گولی لگا دی ہے مولانا کے جائیداد میں, آپ کتنی آفر کرتے ہیں مولانا سمیت مولانا کے. میں جی اسی سلسلہ کہوں گا, چونکہ میں ڈی خان میں رہتا ہوں, مولانا کی بہت سی چیزیں مجھے پتہ ہیں. ٹھیک ہے میری ایکسیس اس کے واش روم تک نہیں ہے, اس جکوزی تک نہیں ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے. اس طرح اس کے ڈرائنگ روم تک بھی نہیں ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنی فرنیچر کتنے کا ہے اور یہ بنگلے کی قیمت کیا ہے. لیکن میں اتنا گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ جس کو اس نے لکھا ہے 25 لاکھ روپے, یہ ٹوٹل پراپرٹی اور یہ بنگلے جو ہیں یہ 30 کروڑ سے کم کے نہیں ہیں. یہ تو بڑی کم قیمت لگا رہا ہے ان کی. یہ آپ جا کے ڈی خان میں اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے اور وہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو سمجھ جائیں اور ڈکلیئر کر دیں کہ یہ چور ہے, کیونکہ تلاشی ہمیشہ چور ہی نہیں دیتا, جو چور نہ ہو وہ تلاشی دیتا ہے. تمام آغا غفور صاحب. یہ جو ایک بنگلو ہے اس نے خود جو اس نے لکھا ہوا ہے, یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو اس نے خود فائل کیے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر, صادق اور امین نے. وتھ ایفیڈیوٹ کیے ہیں خود صادق اور امین نے. تو پہلے اس کا جواب تو دے دے. وہ بینامی تو کیس چل رہا ہے, انشاءاللہ اور بھی بینامی بہت سے نہیں کر رہے ہیں. وہ تو لمبا کیس ہے, جو چلے گا, انویسٹیگیشن اس میں ابھی شروع ہو چکی ہے. لیکن یہ تو جو خود اس نے لکھا ہے, یہ تو صرف وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور عبدالخیر کا بنگلہ بھی شامل ہے اس میں, جو 2 ہیوج بنگلوز جس کے اندر خالی جو باہر کی ویڈیو آپ کو شیئر ہوگی ابھی وہ آپ چلائیں کہ باہر سے کورڈ ایریا کو دیکھیں اور خالی وہ سپلٹس کے آپ یونٹ دیکھ لیں کتنے لگے ہوئے ہیں, اور قیمت لکھی ہوئی ہے اس کی 15 لاکھ روپے, اور 60,000 میں فرنیچر اس کا بھی شامل ہے. یہ 6 بنگلے یہ اور 2 بنگلے یہ. اعلیٰ تعالیٰ کی ڈیلی بزنس لائن سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کی ٹوٹل کتنی پراپرٹی ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اور انہوں نے ڈکلیئر کتنی کی ہے. یہ جناب یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس کی تھی. 2 سوال. جی جی 2 سوال. جی. ایک یہ بتائیں کہ جب یہ انہوں نے دھرنا دیا تھا تو کس ڈیل کے تحت یہ یہاں سے اٹھے تھے, وہ ابھی تک عوام کو نہیں پتا. وہی ڈیل ہے. تھرڈ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو کے خلاف ابھی آپ نیب میں جا رہے ہیں تو 2.5 سال تک حکومت کہاں سی, اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے غیر قانونی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں جی, آپ کے سوال کا جو جہاں تک نیب کی آپ نے بات کی ہے, نیب آٹونومس ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس نے 2.5 سال لگائے ہیں ان کی سب چیزیں تفتیش کرنے تک. نمبر 1, گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. نمبر 2, آپ نے کہا کہ ان کی کتنی جائیدادیں جو گنڈاپور صاحب بتا رہے ہیں, لیکن اس میں دبئی کی اربوں روپے کی پراپرٹیاں وہ الگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ہم, انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی, ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ مولانا صاحب کا جو ویلنگ ڈیلنگ تھی دھرنے کی پچھلی بار کی, مولانا صاحب جس ڈیل کے تحت گئے تھے وہی ڈیل اس بار ان کو پلیٹ میں ملے گی.
کہ وہ ذلیل اور رسوا ہمیشہ کی طرح ہوں گے, اور جیسے وہ خود گئے تھے اپنی مرضی سے وہ آئے تھے, اپنی مرضی سے وہ گئے تھے. اور لیٹ می ایڈ ون تھنگ, ہاں اسی طرح وہ آئیں گے اور جائیں گے. اس میں یہ جو ہے انہوں نے پیسے لیے, نون لیگ نے پیسہ دیا, پیپلز پارٹی نے پیسہ دیا دھرنے میں, ان کے ساتھ تو لوگ ابھی بچے نہیں ہیں, آنے کو تیار ہے کوئی. یہ مرثے کے بچے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا, یہاں پہ 1 ارب روپے میں اس نے بچت کر کے ایک ایفیٹ پہ بنگلہ خرید لیا, جس میں بیٹھا ہوتا ہے اور انٹرویو دے رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھے اس سے کہاں سے لیا ہے, تو باقی پیسے ختم ہو رہے تھے, تو جب پیسے ختم ہو رہے تھے وہ دے نہیں رہے تھے, تو مولانا صاحب نے یہاں سے کوچ کیا اور وہ جو 18-20 کروڑ روپے اسے کمائے اس نے, اس میں ایک بنگلہ خرید لیا. اس بنگلے کا بھی حساب مانگیں گے کیونکہ وہ بھی اس کو شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اپنے آنے والے ابھی ڈاکومنٹس میں وہ پتہ چلے گا. یہ جو ڈیٹیل ہے یہ وہ ساری ڈیٹیل ہے جو آپ سے پہلے شیئر ہو چکی ہے. اس میں سارے وہ فرنٹ مین ہیں جن کو اب نیب نے بلا لیا ہے اور انویسٹیگیشن شروع کر دیا ان کے اوپر. وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ اگر یہ جائیداد مولانا کی نہیں ہے تو آخر انہوں نے کہاں سے لی ہے. ان کو تو منی ٹریل شو کرنی پڑے گی, تو اگر وہ منی ٹریل شو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائیداد ضبط ہونی چاہیے. اور اس جائیداد میں بھی جو ریٹ لکھے ہوئے ہیں یہ ریٹ بہت کم ہے. جس کا لکھا ہوا ہے 3 کروڑ وہ کم از کم 13 کروڑ کی ہے, جس کا لکھا ہوا ہے 2 کروڑ وہ کم از کم 12 کروڑ کی ہے, جس کا لکھا ہے 5 کروڑ وہ کم از کم 20 کروڑ کی ہے. وہ سارا کچھ بھی ہم ریکارڈ مہیا کر رہے ہیں. اور جو اکرم درانی نے فرنٹ مین بن کے اٹک میں ایک 1800 کنال کے اوپر ایک اتنا بڑا ایک شکارگاہ بنائی ہوئی ہے اور دبئی میں روپیز اس نے انویسٹ کیے ہیں, اس کے ڈاکومنٹ بھی ہم نکال رہے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی ہم سامنے لائیں گے. مولانا دھمکیاں دے کر یہ نہ سمجھے کہ وہ دھمکی دے گا اور دھمکی دے کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ دھمکیاں نہیں چلیں گی, یہ بلیک بیلی مزید نہیں چلے گی, بتہ خوری نہیں چلے گی. شہیدوں کی زمین اس نے بھتے سے لی ہے اور نیب کے سوال نامے میں وہ شامل ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں یہ زمین کیوں ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ جواب اگر نہیں دیتا تو سمجھے چور ہے. 24 تاریخ کو ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے, آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ بتائیے کہ ہم ان سے سوال کر لیں گے, آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ گزشتہ روزی وزیر اعظم عمران خان کی زمین ریگولرائز ہوئی ہے اور 106 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے ہوئی ہے. اپوزیشن آپ پر بھی الزام لگا رہی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم خود اپنی زمین کم ریٹ پہ کروا رہے ہیں اور الزام آپ دوسروں پہ. اور ساتھ ہی فیصل واڈا صاحب سے یہ سوال ہے, 7 ماہ تک آپ کا کیس عدالت میں ہے دوہری شہریت کا, اس پہ آپ جواب نہیں دے رہے ہوتے. ساتھ معلوم جفا جیسے ایشوز یا پھر BRT پشاور جیسے کیسز یہ چل نہیں رہے. آپ کے اپنے حکمرانوں پہ جب کیسز نہیں چلیں گے تو پھر اپوزیشن پر کیسے آپ کی صرف یہ کیا سیاسی معاملات نہیں آگے چلا رہے, سیاسی طور پر ان کو دبانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے میرا سوال کیا, میرا جو بھی کیس ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے اور کورٹ کا سب احترام کرتے ہیں. نہ میں کورٹ کو دھمکی لگا رہا ہوں, نہ مولانا کی طرح بدماشی کر رہا ہوں, نہ کسی سے بھاگ رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مولانا نیب میں چلے جائیں یا کورٹ میں چلے جائیں, گنڈا پور صاحب لے جا رہے ہیں, کورٹ جانے اور مولانا جانے, وہ ان کو صادق امین کہتے ہیں, ہم صادق امین مان لیں گے. وہ ان کو چور ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ہم چور مان لیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو جہاں تک آپ نے کہا اپوزیشن کی بات, اپوزیشن کو ہم نے کہیں نہیں کہا, ہم تو بچپن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, بے ایمان ہیں. لیکن اب تو کنوکشن جو ہے وہ کورٹوں نے دی ہے, تو کورٹوں کا تو احترام آپ پہ بھی لاگو ہے کہ کورٹ نے نواز شریف کو کنوکٹ کہا ہے, بھگوڑا کہا ہے, مفرور کہا ہے, تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, تو کورٹ نے کہا ہے, اشتہاری کہا ہے, کورٹ نے کہا ہے. کورٹ ہمارے لیے جس نے کہہ دے گا اس نے آپ کا سوال بنے گا, ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. دیکھیں زمین کا معاملہ مجھے نہیں پتا گنڈا پور صاحب کی کیا بات ہے یا کیا وہ معاملہ ہے. مجھے اگر آپ نے ابھی یہ سوال کیا تو اگلی بار انشاءاللہ میں آؤں گا تو اس کا جواب لیتا ہوں. مجھے خود بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بہت جلد اگر یہ آپ نے کہتے ہیں سوال اٹھا ہے اور کچھ ہوا ہے ایسے, تو ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں اور ہماری پارٹی کے جو عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس چیز میں وہ کلیئر کر دیں گے. اپوزیشن کا سوال ہے, ہم جواب دیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنی ایک وہ پراپرٹی, اپنا وہ پیسہ کہ جو اس نے کرکٹ کھیلے کمایا تھا اس کا بھی حساب دیا ہے اس نے, اس کا کوئی کسی عہدے پہ بھی نہیں تھا. تو وہ ڈکلیئر کورٹ سے صادق امین اس لیے ہوا ہے کہ اس کا وہ پیسہ بھی اس نے ڈکلیئر کر کے ثابت کیا کہ جو اس نے کمایا تھا کرکٹ کھیل کر. تو جو اگر ایسی کوئی چیز ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. ہم نے تو باقی آپ نیب کی بات کر رہے ہیں, ہماری پارٹی کے لوگوں نے نیب نے گرفتار کیا, ہمارے سٹنگ منسٹر گرفتار ہوئے, ان کی انویسٹیگیشن ہوئی. کوئی نیب کا کوئی ایک بندہ بھی کہہ دے کہ کبھی ہم نے انٹرفیئر کیا ہوا ہے گورنمنٹ, تو ہم اس کا ہر طرح کا جرمانہ دینے کو بھی تیار ہیں, سزا بھگتنے کو بھی تیار ہیں. تھینک یو. ایک منٹ سر, فیصل صاحب ایک تو یہ بتائیں, انڈیا میں ایک قانون ہے تمام شہریوں کے لیے, اس میں پارلیمنٹ کے لیے کہ جو اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرتا ہے خاص ویلیو کی, اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ وہ ویلیو کم ہے تو اس کو ڈبل پرائز, ٹرپل پرائز, فورتھ پرائز پہ وہ خرید لیتے ہیں. آپ نے بھی ڈکلیئر کی ہوئی ہے, سردار صاحب نے. ایسے قانون کی آپ سپورٹ کریں گے؟ دوسرا ایک میرا سوال ہے کہ جنرل آصف شریف قائمہ نے 2 مکان اپنے ڈکلیئر کیے امریکہ کے بچوں کے,
मुझे चाह रहे हैं कि मैं इकोनॉमी का सारा किस्सा अपने खाते ले लूं, तो मैं आपकी कारोबारी उसको बिल्कुल सराहता हूं। जो प्राइस जो आपने कानून की बात की, इंडियन कानून की, वो बिल्कुल ज़बरदस्त कानून है और ये कई और मुल्कों में भी कानून है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। नंबर 2 ये कि उन्होंने जो बाजवा साहब ने जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, उनको भी आप डबल की मेरी तरफ से ऑफर दे दें। लेकिन मौलाना की चीज़ें मौलाना समेत 10 टाइम्स भी अगर लगाने हैं तो लगा दें। और इसमें एक और चीज़ मुझे अगर ये ऑफर देनी है तो मैं भी इससे मैं ऐड कर लूँ आपको। 2 चीजें होती हैं, एक आपका होता है डीसी रेट जो आप प्रॉपर्टी का लगाते हैं, एक होता है आपका मार्केट वैल्यू जो आप लगाते हैं, उसमें भी काफी फर्क है। लेकिन ये जो मौलाना साहब ने अपने हाथ से एफिडेविट जमा कराया है, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि मार्केट वैल्यू, इन्होंने मार्केट वैल्यू लिखी है 25 लाख और 15 लाख। तो बाकी अगर किसी और का भी सर है तो बिल्कुल हर बंदे को अगर कोई नया सवालामा भेजती है, पूछती है, हम उसके हक में हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है धमकी आमेज, धमकी देने का, ब्लैकमेल करने का, इसके हम हक में बिल्कुल नहीं है। जवाब देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा, चाहे वो मौलाना साहब हो चाहे जो भी हो। थैंक यू बॉस, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर आली अमीन गंडापुरा और फैसल वाडा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की पासदारी का सबक हमें ना सिखाया जाए।